تو کاکڑ صاحب جو ہے نا وہ ان کی دو خواہشات ہیں. میں قسم کھاتا نہیں آپ کے ساتھ آج تک, میں نے کہی, میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے دل سے خوشی ہوئی ہے کہ ہم نے میاں صاحب کو دیکھا ہے کہ میاں صاحب بھولتے نہیں ہیں اور میاں صاحب معاف نہیں کرتے. نہ عمران اس کو بھولے گا, نہ اس کو میاں صاحب بھولنے کو تیار ہے. کون سا زہر ہے یار جو دیا جا رہا ہے, 5 مہینے سے دیا جا رہا ہے اور مر نہیں رہا ابھی تک. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں ماہوش تبسم. مبشر صاحب, یہ نگراں وزیر اعظم کے ساتھ کیا ہوا ہے سر؟ سوشل میڈیا پر تو میں دیکھ رہی ہوں, بڑا کہنا نہیں چاہیے لیکن بڑا لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے, کیونکہ وہ لمز یونیورسٹی گئے اور وہاں پر اسٹوڈنٹس نے ان سے کافی اسٹرکٹ قسم کے کوشچنس کیے. سر یہ جس طرح کے سوالات جوابات تھے, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لوگوں نے تو یہ تک لکھا ہوا ہے سوشل میڈیا میں کہ کاکڑ صاحب اب کبھی یونیورسٹی جانے کا نہیں سوچیں گے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ کاکڑ صاحب جو ہیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ, ٹیچر بھی رہ چکے ہیں. سو ہی شوڈ انڈرسٹینڈ دا ڈائنامکس آف اے یونیورسٹی. اچھا, یہ جو لمس کی یونیورسٹی ہے نا, اور یہاں پہ جو انٹریکشن دیکھ کر میں آپ کو بتاؤں, سب سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی پازیٹیو بات بتاتا ہوں کہ پہلے تو میں نے ایک آدھی کلپ دیکھی, پھر میں نے 3-4 کلپس دیکھی, اور لوگ اس کو مذاق سمجھ کے فارورڈ کر رہے تھے کہ دیکھو پرائم منسٹر کا مذاق اڑ گیا, فلانے اسٹوڈنٹ نے یہ کر دیا. تو میں جب اس کو دیکھا نا, میں نے تو ماوش, مجھے قسم سے, میں قسم کھاتا نہیں آپ کے ساتھ آج تک, میں نے کہی, میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے دل سے خوشی ہوئی ہے. مجھے خوشی یہ نہیں ہوئی کہ کاکڑ صاحب وہاں پہ کمزور لگے ہیں. مجھے خوشی یہ ہوئی ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ کتنی انلائٹنڈ ہے, کتنی وائبرنٹ ہے, کتنی اویئر ہے اور کتنی تمیزدار ہے. یعنی کوئی بھی سوال ایسا نہیں ہے جس میں کسی بھی اسٹوڈنٹ نے خدا نخواستہ اتنی سی بھی بدتمیزی کی ہو, غلط بات کی ہو, یا انہوں نے کوئی پلانٹڈ سوال کیا ہو. اور یہ یونیورسٹی کا بھی بڑا کریڈٹ ہے, یہ لمس کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا, ان کے ڈین کو, جو بھی ان اسٹوڈنٹس کے کو مینج کر رہے تھے ان کو, ٹیچرز کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے سوال پلانٹ نہیں کیے, انہوں نے ان کی پرسنالٹیز کو دبانے کی کوشش نہیں کی پرائم منسٹر کو خوش کرنے کے لیے. اینڈ ان کی پرسنالٹیز جو مجھے لگا کہ دوز 4 or 5 children that I saw, they were in control. They knew what they were talking about. They had complete control of every word that they were uttering. کوئی انہوں نے فالتو کا لفظ نہیں بولا, ان کو اپنے الفاظ کی حرمت کا پتہ تھا. سو یہ جو لمس کے 4-5 اسٹوڈنٹس ہیں, یہ اگر یہی کوالٹی آف اویئرنیس ہمارے یوتھ کی ہے, جو کہ ہے, آئی ایم شیور, میں تو بڑا فین ہوں یوتھ کا, تو پھر ہمارا فیوچر اچھا ہے. کیونکہ یہ بچے جو ہیں یہ ہم سے زیادہ آنیسٹ ہیں, یہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, یہ ہم سے زیادہ ایکسپوجر ہے ان کا, اور ان کو جو ہے نا کوئی پرابلم نہیں ہے سچ بولنے میں. تو مجھے تو یہ اس میں مائی ٹیک آن دوز تھنگز از دس. جہاں تک کاکڑ صاحب کی پرفارمنس ہے, تو کاکڑ صاحب جو ہے نا وہ ان کی 2 خواہشات ہیں کہ یا تو ان کو فورن کے دورے کراتے رہیں, یا ان کو میڈیا کے آگے انٹریکشن کراتے رہیں جہاں پہ ان کی تصویر نظر آتی رہے اور وہ انگریزی بول لیں اور یہ کریں اور وہ کریں. اور کچھ سوال تو ایسے بھی تھے کہ سوال کیا گندم, جواب ملا چنا, سوال کیا زمین, جواب ملا آسمان. they were highly unsatisfactory answers. اور سوائے ایک چیز کے, وہ کاکڑ صاحب کا بھی کریڈٹ ہے, یہ ان کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا کہ he did not lose his temper and he said کہ نہیں میں criticism لوں گا and میں لیتا ہوں اور میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. تو وہ انہوں نے بھی بچوں کے ساتھ یعنی جو بیہیویئر تھا, میں تو اس کو کہوں گا کہ بڑا شفقت والا بیہیویئر تھا. ٹھیک ہے, ان کے جوابوں سے آئی ایم ناٹ ہیپی ود دیٹ, but at least he behaved like a guardian, like an elder, which is very good. ہر پیرنٹ کو ہر بات کا جواب نہیں آتا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچہ بھی بدتمیزی کرے یا وہ ڈانٹے اس کو کہ تم نے میرے سے کیا سوال کیا. سو آپ لمس یونیورسٹی کا جو ٹیک ہے سوشل میڈیا پہ, لوگ اس کو مذاق اڑانے کے لیے لے رہے ہیں, اور میں اس کو اسٹرینتھ کے طور پہ لے رہا ہوں. یہ 62% ہماری پاپولیشن کی ہے. So look at it from that point of view. لیکن سر وزیر اعظم صاحب نے بیڈ تو تھوڑا فیل کیا ہوگا یا نہیں؟ آپ کو لگتا ہے انہوں نے پازیٹیولی لیا اس چیز کو؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ انہوں نے پازیٹیو لیا ہے. مجھے کہیں پہ بھی وہ جہاں پہ انکمفرٹیبل بھی لگے ہیں, اریٹیٹڈ نہیں لگے مجھے وہ.
تو وچ از فائن. मतलब बर्दाश्त ان तो है. ہاں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو یہ کریڈٹ دیں کہ وہ چلیں پوری دیر بیٹھے, انہوں نے ان کے جواب دیے, انہوں نے ان کو سنب نہیں کیا, بیچ میں ٹوکا نہیں. یہ بھی پرائم منسٹر کا کریڈٹ ہے, اس میں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. بڑا آسان ہوتا ہے ایسے بچے کو فلک کرنا, اس بچے کی ساری عمر کے لیے پرسنالٹی خراب ہو جاتی ہے اگر اس کو ایسے کوئی سنب ہو جائے پبلکلی. یہ وہ تو آئی تھنک دونوں سائڈوں سے اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو بہت اچھا انٹریکشن ہے یہ. اور کریڈٹ جو ہے وہ لمس کو جاتا ہے یہاں پہ. میں لمس کی تعریفیں نہیں کرتا اکثر, لیکن اس باری مجھے کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ بچوں کی پرسنالٹی جو ہے وہ شائن کر رہی تھی. اینڈ وہ اس کے ان کے ٹیچرز کا, اور ان کے ہائی اسکول کے جو ٹیچرز ہیں, سیکنڈری اسکول کے, ان کا بہت کریڈٹ ہے کیونکہ پرسنالٹی بچے کی اپنے اسکول میں بنتی ہے, یونیورسٹی میں اس کی نالج بیس بڑھتی ہے. لیکن جو بھی ہے سر, لمس ویسے بھی تو ایک ٹاپ یونیورسٹیز میں ہی آتی ہے. آئیکونک ہے, لمس از اے فلیگ بیئرر کالج ان پاکستان, کوئی اس میں شک نہیں ہے. سر تھوڑی سیاست کی ذرا بات کر لیتے ہیں. یہ فیصل واوڈہ صاحب جو انکشافات کرتے رہتے ہیں, انہوں نے ایک اور انکشاف کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی, مسلم لیگ نون اور پرویز خٹک اور کچھ آزاد جو امیدوار ہیں وہ مل کر حکومت بنانے جا رہے ہیں. تو سر آپ کو لگ رہا ہے ایسا ممکن ہے؟ اچھا پہلی بات سوچیں فیصل واڈا ہے کون؟ سر وہی جنہوں نے پہلے بھی بڑے انکشافات کیے تھے. فیصل واڈا کو پاکستان تحریک انصاف میں اس کے آنے سے پہلے کون جانتا تھا؟ جس کے ساتھ انہوں نے لین دین کیا, اور تو کوئی نہیں جانتا تھا نا. ان کی شناخت جو ہے وہ صرف عمران خان کی وجہ سے ہے, اور ان کی سیاست جو ہے وہ تحریک انصاف کی وجہ سے ہے. تو ان کا وہ ایکسپوجر, اور تحریک انصاف, میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں, میں فیصل واڈا کو کٹ ڈاؤن نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے اس نے کبھی, ان کور کمیٹی نے ہولسٹک ویو تو لیا ہی نہیں ہے کبھی, کہ ایک ورلڈ ویو جسے ہم کہتے ہیں پالیٹکس میں, کہ جی اس کی بھی امپورٹنس ہے, اس کی بھی امپورٹنس ہے, اس کی بھی ہے. تو یہ سڈنلی واڈا صاحب اب ایک ہولسٹک اوپینینز دے رہے ہیں پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر. تو مجھے تو یہ زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہے, انلیس اینڈ انٹل واڈا صاحب کی زبان میں کوئی لفظ ڈال رہا ہے اور پیچھے سے تنکے بجا کے کہہ رہا ہے کہ فیصل اب یہ تم کہو, فیصل اب تم یہ کہو, یہ گرینڈ پلان ہے. انلیس وہ ہے تب تو مجھے سمجھ آتی ہے, ورنہ نہیں. اب دیکھیں جو انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون, استحکام پارٹی, پرویز خٹک, کچھ آزاد امیدوار مل کر حکومت بنائیں گے, تو آبویسلی اس میں اگر مسلم لیگ نون نے حکومت بنانی ہے تو یہ تو ایک فور گون کنکلوژن ہے کہ ان کو 2-3 لوگوں سے ملنا پڑے گا اور آزاد امیدواروں کو لیور کرنا پڑے گا. اور اگر پیپلز پارٹی نے حکومت بنانی ہے تو اس کو خود تحریک انصاف سے ملنا پڑے گا, مینگل گروپ سے ملنا پڑے گا, ایم کیو ایم سے ملنا پڑے گا, اس کو اے این پی سے ملنا پڑے گا. تو بننی تو کولیشن ہی ہے نا. تو ہمیں پتہ ہے کہ لائک مائنڈیڈ کولیشن کون کون ہو سکتا ہے. تو یہ اتنا کوئی بڑا سائنٹیفک میتھڈ نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جب تک اب الیکشنز پہ نہیں ہم آتے نا, تب تک یہ مفروضے بیکار کیے ہیں. یعنی لوگوں کو ہم پہلے ہی دماغی طور پہ ایگزاسٹڈ ہیں, ان کو اور ایگزاسٹ کر دیں سوچنے میں, اچھا ہوں اے نہ ہو جائے تو اے ہو گیا تو کی ہوئے گا. آئی مین لیٹس گو ٹورڈز الیکشنز. اور سر میں یہ سوچ رہی تھی پاکستان کی جو سیاست ہے وہ اتنی انپریڈکٹیبل ہے, کیا پتہ کل کو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی ساتھ مل جائیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ نون لیگ اور پی ٹی آئی کا مشکل ہے ملنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماوش, ایک تو ابھی بائی دا وے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا بھی ملنا جو ہے دیر از اے بگ کویسچن مارک. پوری پی ٹی آئی چاہے گی, عمران خان ابھی نہیں چاہیں گے. عمران خان لاسٹ منٹ تک اس کو ریزسٹ کریں گے کیونکہ ان کی پالیٹکس ہی ڈیفائنس کی پالیٹکس ہے. اور یہ تو بڑی لاجک کی بات ہے نا کہ ان کو ملنا چاہیے, ہاتھ ملانا چاہیے. اور ان کے خیال میں ابھی سارا ووٹ ان کا ہے, تو پیپلز پارٹی کو لاتے ہیں تو صرف پیپلز پارٹی کو آکسیجن دے رہے ہیں, اپنا کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو ابھی تو وہ ٹائم لگے گا اس میں. جہاں تک نون لیگ ہے تو نون لیگ میں ایک ایشو ہے ماوش, کہ ہم ٹریڈیشنل بات کر رہا ہوں میں, پرانے وقتوں کی, کہ ہم نے میاں صاحب کو دیکھا ہے کہ میاں صاحب بھولتے نہیں ہیں, اور میاں صاحب معاف نہیں کرتے, درگزر نہیں کرتے, اگنور کر دیتے ہیں, دل سے نہیں معاف کرتے. تو عمران اور نواز شریف کے درمیان جتنا خلیج بڑھ چکی ہے, نہ عمران اس کو بھولے گا نہ اس کو میاں صاحب بھولنے کو تیار ہے. تو مجھے ان دونوں کی تو سمجھ میں نہیں آتی کبھی بھی کولیشن. اچھا پیپلز پارٹی بھی میں کیوں کہہ رہا ہوں, وہ بھی سمجھ لیں, وہ بھی سمجھ لیں, کیونکہ پیپلز پارٹی میں اب ایکچولی جو چیئرمین ہے وہ بلاول بھٹو ہے. تو عمران تو کرپشن کے خلاف بات کرتے نا, کہ جی فلاں نے اتنی کرپشن کی, فلاں نے اتنی کی, فلاں نے اتنی کی. تو
تو بلاول کا تو کوئی بیگیج ہی نہیں ہے. سو اف ہی کمز اکراس ایز دا ہیڈ آف دا پارٹی دین آئی ڈونٹ تھنک عمران ول ہیو ٹیکنیکل ایشو اوور دیئر, کیونکہ وہ زرداری صاحب سے ہاتھ نہیں ملا رہا. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ بلاول سے ملا رہا. صحیح سمجھ تو آتی, لیکن سر نون لیگ تو یہ کہہ رہی ہے کہ نیکسٹ جو پرائم منسٹر ہیں وہ میاں صاحب ہوں گے. ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے نون لیگ کی میاں صاحب کی زیر صدارت, اور اس کے بعد احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گے. سر اتنا کانفیڈنس کیسے؟ آپ آخری باری احسن کو ملی ہیں, جو میرا کیمرہ مین ہے میرے سامنے کھڑے ہیں, آپ آخری بار ان کو ملی ہیں؟ آپ احسن سے پوچھیں گے, احسن کہیں گے کہ جناب صرف مبشر لقمان نے وزیر اعظم بننا ہے. تو ہر ایک نے اپنے بابا اوپر کرنا ہے نا. یہ الیکشنز ہمیں اسی طرح ہوتے ہیں نا. الیکشن آپ اپنا کلٹ ورشپ کراتے ہیں, پرسنالٹی بلڈ اپ ہوتی ہے. وہ ابھی پیپلز پارٹی والے کہیں گے نہیں 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 اگلا پیپلز پارٹی میں, ابھی وہ کلیئر نہیں ہے کہ زرداری صاحب نے بننا ہے کہ بلاول نے بننا ہے. جس دن ان کو وہ کلیئرٹی آ گئی تو اس دن کہیں گے نہیں اگلا پرائم منسٹر تو بلاول ہے یا اگلا پرائم منسٹر تو زرداری ہے. اس طرح جے یو آئی کہے گی کہ جو بھی ہوگا اگلا پرائم منسٹر وہی ہوگا جس کو ہم کہیں گے کہ بنے. سو یہ الیکشنز میں آپ اسٹرانگ وکٹ پہ ہی جاتے ہیں نا, لوگوں کو کنونس کر کے جاتے ہیں نا کہ ہم الیکشن جیت رہے ہیں, تاکہ جو مڈل آف دا روڈ ووٹ ہے وہ آپ کو پڑے. تو اگر آپ پہلے سے کہتے ہیں اچھا جی پتہ نہیں اٹ از اینی بڈیز گیم, تو آپ کے پاس تو ٹوٹ کے نہیں آئیں گے لوگ. یہ جب آپ ان کو یہ امپریشن دیتے ہیں تو جو آزاد امیدوار یا دوسرے ہلکے پھلکے الیکٹیبلز ہیں جو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمارا اگلا گھونسلہ کون سا ہے, ٹھکانہ کون سا ہے, تو کہیں گے نا یار ان کی تو بات چیت ہوئی ہوئی ہے, ان کو تو ڈیل ہوئی ہوئی ہے, تو تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں ایسی باتیں. تو یہ ان کو ہیلپ کرے گی یہ بات. تو سر یہ خان صاحب کو جو زہر دینے والی بات ہے, یہ پہلے بھی ویسے ہم کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن اب تو خان صاحب نے اپنے وکلا کو خود کہہ دیا ہے کہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے. پہلے خدشہ تھا, تو سر آپ کو نہیں لگتا اب تحقیقات ہو جانی چاہیے اس بات کی؟ ہر کمال ہے اپنا. وہ میں ایک وہ عورت ہوتی ہے نا جس کے 9 بچے ہوتے ہیں اور اینڈ میں کہتی ہے مجھے زندگی میں سچا پیار نہیں ملا. تو مجھے تو یہ والی بات ہے, یہ کون سا زہر ہے یار جو دیا جا رہا ہے, 5 مہینے سے دیا جا رہا ہے اور مر نہیں رہا ابھی تک. کتنا کچھ سلو پوائزن ہے نہیں یار. اگر کو 18 سال بعد اس پوائزن نے اثر کرنا ہے تو پھر یہ پوائزن تو نہ ہوا ہے یار خدا کے لیے. سمپل سی بات ہے, بلڈ ٹیسٹ کروا لیں, شوکت خانم سے اس کو لیب رپورٹ لے لیں. اب اس میں کون سی بات ہے, اپنا ڈاکٹر بلوائیں, جیل سے پرمیشن لے کے آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ کرائیں, اور شوکت خانم آپ کی لیب ہے جو اس ملک کی بیسٹ لیبز میں سے ہے, آپ کو 10 بھیج کے ٹیسٹ کرا لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں آپ مینیپولیٹ کرنی. جب آپ کو اس میں شیورٹی ہو جائے کہ جناب یہ کلیئر رپورٹ ہے اور اس میں بنگلنگ ہوئی بھی ہے, یہ رپورٹ غلط نہیں ہے, تو پھر آپ گورنمنٹ کے اس میں کرا کے دیکھ لیں یا باہر کروا لیں پھر کسی لیب میں انٹرنیشنلی کہ یہ میرے پاس ایویڈنس ہے, بیسڈ آن دس یہ کر لو. باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے, باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے. ان سے ان کے بیٹوں کی بات نہیں کروائی جا رہی, آپ ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں. بیٹوں کا جیل کے مینیول میں یہ ہے کہ آپ کی پاکستان سے باہر نہیں بات کروائی جاتی. بیٹے جو ہے وہ آ جائیں تڑپ کے ایک دن کے لیے, کہ ایسی کیا قیامت آ گئی, 4 سال میں نہیں ملے اپنے باپ کو, اب مل لیں آ کے. جیل میں تو ملاقاتی روز جا رہے ہیں, وکیل بھی جا رہے ہیں, وہ ٹونے والی بھی جاتی ہے, اور لوگ بھی جاتے ہیں, تو بیٹوں کو کس نے روکنا ہے؟ 4 سال سے نہیں آئے سر, وہ آئے تو تھے جب خان صاحب. وہ چلے ایک دفعہ آئے نا بیچ میں جب وہ گورنمنٹ تھی پنجاب کی, وہ لیکن وہ 4-5 دن کے لیے آئے تھے, پھر ان کو وی آئی پی پروٹوکال دے کے واپس لے گئے. لیکن آ جائیں, اگر اتنا ہی مس کر رہے ہیں, اتنا ہی پیار ہے, ایک ایک کر کے آ جائیں پھر چلے جائیں. وہ کون سا کو اسکول جا رہے ہیں کہ اسکول مس ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. روٹی کو چوچی تو کہتے نہیں, ان کی عمریں دیکھ لیں. اب تو بیٹی بھی آ سکتی ہے, وہ بھی بڑی عمر کی ہے ماشاء اللہ. سر بیٹی آ سکتی ہے, خان صاحب تسلیم نہیں کرتے ہیں. اگر تسلیم کر لیں گے تو آ جائے گی. سر خان صاحب کی ایک تصویر جیل جانے کے بعد پہلی دفعہ سامنے آئی ہے, اور بختر بند گاڑی میں وہ ہیں. کہا جا رہا ہے کہ وہ تصویر اس لیے جاری کی گئی کہ پتہ چل سکے خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں. سر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ آپ نے تصویر دیکھی ہے وہ؟ جی. تو اس میں ٹھیک نہیں لگ رہے آپ کو؟ یار آپ دیکھیں کہ ایک آدمی اندر بیٹھ کے اس کو ٹی وی کی ایکسیس ہے, ورلڈ کپ کے میچز دیکھ رہا ہے, وہ نیٹ فلکس دیکھ رہا ہے اندر خدا کے لیے, اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں اپنے بال ڈائی کر رہا ہے وہاں پہ. اس کے بال کٹے بھی ہیں بیچ میں, اس کے بال ڈائی بھی ہوئے ہیں, ورنہ اس عمر کے آدمی کے آپ کو پتہ ہے بال سفید 1 ہفتے میں ہو جائیں گے. تو یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے. اس کو کون سی ایب نارمل چیز ہے جو اس کو, وہ تو بڑے آرام سے بیٹھا ہے, چوکڑی مار کے بیٹھا ہے. میں نے ایک وہ دیکھی عدالت کی فوٹیج دیکھی تھی, جو جیل کے اندر عدالتی میرا خیال ہے کسی وکیل نے بنائی تھی, اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کیا ہوا تھا. تو بالکل حشاش بشاش اور فریش اور لائک نو بڈیز بزنس. تو
تو کیڑا زہر, میں وہی تو پوچھ رہا ہوں, زہر کا برانڈ بھی تو مجھے بتاؤ یار, وہ کون سا زہر ہے؟ یہ وہ والا ہے جیسے وہ ہماری فلمی اداکارائیں نہیں کہتی فلاں نے میرے اتنے جادو کیتا ہے تو پھر بھی تو کم ملی جا رہی ہے, تو کم کری جا رہی ہے. نہیں بس وہ جادو کیتا ہے, ورنہ تو مینوں اینا ہو جاتا, تو اے ہو جاتا, تو ٹھیک ہے. تو وہ کم مل رہا ہوگا نا کام. ہاں بس وہ دیکھیں نا, کم نہیں ہوتا, اب بس ماننا ہی نہیں ہے. آپ اپنی کمیوں کا دوسروں کے اوپر ڈال دینا, اپنی کمزوریوں کا. سر سائفر کیس کی سماعت بھی تھی اور 7 نومبر تک وہ ملتوی کر دی گئی. شہباز گل صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ سائفر کی جو گمشدہ کاپی ہے وہ مل گئی ہے, لیکن کوئی آفیشیل بیان نہیں دیا گیا. آپ کو سر کیا لگتا ہے؟ تو شہباز گل کو چاہیے کہ کاپی لے آئے پاکستان اور خود لے کے آئے اور اس کو سبمٹ کر دیں. اس کو ملی ہے نا, تو کسی اور کو تو نہیں ملی. میرا مطلب ہے کہ جب دل کیا جھوٹ ہانک دیا, جب دل کیا بھونک دیا کچھ, تاکہ اس لیے کہ خبر میں ان ہو جائیں یا لگے کہ جی میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور عمران خان کا بڑا ہمدرد ہوں, یہ وہ, تو آ جاؤ سامنے لے آؤ وہ سائفر کی کاپی. سر شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ وہ خان صاحب کے ساتھ آخری دم تک کھڑے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے بھتیجے کو بھی پی ٹی آئی چھڑوا دی ہے. سر آپ کے ہر دل عزیز ہیں شیخ رشید صاحب, کافی دن ہو گئے تھے ان کے بارے میں بات نہیں کی تھی, میں نے کہا آج کر لیتے ہیں. دیکھو شیخ رشید صاحب کا ایک بات آپ سمجھیں کہ ہر آدمی جو ہوتا ہے نا, انکلوڈنگ مائی سیلف, میں اپنی بات کر رہا ہوں, ایک عمر کے بعد, یعنی جو میری عمر ہے, اس میں آدمی اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کا سوچتا ہے کہ میری اولاد کسی طرح پڑھ لکھ جائے, کسی طرح کچھ بن جائے, تو میرے لیے یہی کافی ہے. پھر آدمی یہ نہیں سوچتا کہ میں نے اب یہ گاڑی لینی ہے, تو میں نے اب 5 کنال کا یا 2 کنال کا گھر بنانا ہے. آدمی کہتا ہے یار میری اولاد پڑھ لے, یہ ہوتا ہے. شیخ صاحب کا ڈیلیما یہ ہے کہ ان کی اولاد کوئی نہیں ہے اور وہ بالکل اکیلے ہیں. قریب ترین انہوں نے اپنے بھتیجے کو جو اپنا وارث ڈکلیئر کر دیا. میں وہی کہہ رہا ہوں, جو قریب ترین ہے وہ ان کا بھتیجا ہے. تو جائیداد بھی بڑی بنائی ہوئی ہے, کھابے بھی بڑے ہیں, سب کچھ ہے. کسی کو تو دیکھے جانا ہے. اب شیخ وہ ہیں تو بنی شیخ رشید, انہوں نے کسی یتیم خانے کو تو چھوڑ کے نہیں جانا, یا کسی یعنی ایسے اس کو نہیں چھوڑ کے جانا, تو بھتیجے کو انہوں نے نامنیٹ کر دیا. تو جب آپ اس اسٹیج, نہیں میں ایسے نہیں کہہ رہا, شیخ برادری مجھے کٹے گی اگر میں نے اس کو کہا. میں خود شیخ ہوں, ٹھیک ہے پھر وہ اسی میں لیے, نے کہا ابھی لڑائی شروع ہو پھر جائے. اسی لیے ابھی کر لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جوکس تو ہوتے ہیں نا ہر جگہ, ایسی کیا بات ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ ان کی نظر سے سوچیں کہ جو ان کی عمر ہے, کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے ان کو, وہ یہ سوچتے ہیں. میری ایک دفعہ بات ہوئی بھی ان سے, اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں, اور بڑی پرسنل بات ہے, آج میں شیئر کرنے لگا ہوں. مجھے انہوں نے کہا یار مبشر میرے تھے تو رونا والا بھی کوئی نہیں, نہ کوئی گھر والی, نہ کوئی بچے, نہ کوئی بال, نہ یہ نہ وہ. تو یہ ایک بڑا, جب آدمی اس سٹیج پہ آ جاتا ہے نا, پھر اس کو آگے, یا تو میں نے کہا نا اپنے لیے آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے یا اپنی اولاد کے لیے دیکھ رہا ہوتا ہے ایک سٹیج کے ایسا ہی بعد. ہے. تو جب وہ نہیں دیکھ رہا تو پھر اس کی بہت لائف میں کمپرومائزز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر میں ابھی اپنی لائف میں کمپرومائز کروں کوئی, تو اپنی اولاد کی وجہ سے کرنا پڑے گا نا, کہ یار وہ نہیں, بچے کہتے ہیں کہ ہم نے سمن آباد رہنا ہے تو چلو پھر اب سمن آباد ہی چلے, یا بچے کہتے ہیں کہ ہم نے بھجے کے پائی کھانے ہیں تو ہم بھجے کے پائی کھانے جائیں. تو آدمی بچوں کے حساب سے پلان بناتا ہے نا ہر زندگی میں ہر چیز کا. تو جب وہی نہ ہو, اور پھر اپنی ساری جائیداد, زمینیں, اپنے فارم ہاؤس, اپنی گاڑیاں, اپنے سلک کا کاروبار ان کا بہت بڑا ہے, یہ سلک کا, تو وہ سارا انہوں نے جب اپنے بھتیجے کو دے دیا, تو اس کے بعد وہ اب ان کو فرق ہی نہیں پڑتا, وہ ادھر ہیں ادھر ہیں. وہ ایک آدمی ہے, ایک کلرفل آدمی ہے ہماری سیاست میں, ان کا رہنا بھی اچھا لگتا ہے مجھے تو, کیونکہ وہ چٹکلے بھی دے دیتے ہیں, جملے بھی دے دیتے ہیں. بس میں ان کو صرف یہ کہتا ہوں کہ شیخ صاحب ایکسٹریم پہ جا کے مذاق نہ کیا کریں کسی کا بھی, کیونکہ مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آپ کا مذاق اڑانے سے کسی کا دل دکھتا ہے تو پھر آپ نے کمزور بات کی ہے. بس میں یہی کہوں گا. ایسا ہی ہے سر. ویسے میرے فیوریٹ پولیٹیشین ہیں شیخ رشید صاحب. اچھا, 1-2 دفعہ میرے گھر آئے ہیں وہ, تو وہ جتنے بھی مہمان تھے وہ شیخ صاحب کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے, کسی اور کو ملتے ہی نہیں تھے. وہ شیخ رشید کافی پاپولر ہے, ہر جگہ پہ پاپولر ہے.
ٹھیک ہے مبشر صاحب، بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام کے لیے۔ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو کر دیں لائک، سبسکرائب اور شیئر، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ نے